کہ آپ خود نماز پڑھتے، اپنے گھر والوں کو بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر بھی فرض ہے، خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کو سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ خود بھی نماز کے فریضے پہ قائم رہو، گھر والوں کو بھی نماز کا۔ اگر نبی پاک پر دونوں چیزیں، نماز پڑھنا بھی فرض اور نماز کا آرڈر کرنا بھی فرض، ہمارے ذمے بھی ہے یہ قرض تے جے آپ پیو نو نہ لگی مرض تے کتھوں نبھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابا خود پڑھے گا تو حکم بھی آگے کرے گا، جے آپ پڑھی نہیں تے پھر گھر وچ وڑی نہیں۔ اس لیے پہلے آپ کو، پہلے ہمیں، پہلے مجھے نماز پڑھ کے دکھانی پڑے گی، پھر میں کہوں گا بیٹی نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو۔ بے شک لڑو نہیں، کہو ضرور، کہتے رہو کہتے رہو، ایک نہ ایک دن در کھل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے پیارے آقا کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آگے کیا کہا؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کیا طریقہ کار ہے حضور کو، پیارے آقا کو اللہ فرماتا ہے محبوب نماز کا آرڈر کرو، آگے کہا نماز پڑھو، پھر اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو، اور آگے کیا فرمایا؟ لا نسألک رزقا، محبوب ہم آپ سے رزق نہیں مانگ رہے، نماز مانگ رہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، جناب تواڈے کولو روٹی نہیں منگی، توانوں اے آکھیا ہے لا نسألک رزقا، جناب ہم نے آپ کو نماز کا کہا ہے، روٹی نہیں مانگی، تو میں نے بھی آپ سے ابھی چندہ نہیں مانگا، نماز کا ہی کہا ہے۔ تو آپ ناراض تو نہیں ہوئے نماز کے کہنے سے؟ تے ہو بھی جاؤ تے تسی میں تنخواہ دین دیو۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ پاک کا محبوب سے انداز کیا ہے کہ محبوب نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو، اور آگے کہا لا نسألک رزقا، ہم نے آپ کو نماز کا کہا ہے، روٹی نہیں مانگی۔ آگے پھر فرمایا نحن نرزقک، فرمایا محبوب ہم آپ سے روٹی کیوں مانگتے؟ نحن نرزقک، ہم تو خود تمہیں روٹی دیتے ہیں۔ اس میں ایک نکتہ چھپا ہے، جو روزی دے، جو روٹی دے، جو رزق دے، رزق پیدا کرے، زمین کا سینہ چیر کے تم دانا چھپاؤ، اوپر سہاگا لگاؤ، وہ کون ہے جو بارش برساتا ہے؟ وہ کون ہے جو دانے کا سینہ چیر کے اس سے ایک کا 100 نکالتا ہے؟ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، کھجور کی گٹھلی نرم ہوتی ہے یا سخت؟ تسی آکھو اسی کھادی کدے نے تے رمضان شریف تسی چھڈی نہیں۔ کھجور کی گٹھلی سخت ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب، فرمایا وہ ہے رب جو چیر دیتا ہے حب۔ حب کہتے ہیں گندم کا دانہ ہے یا چھوٹا دانہ جو نرم ہے، اور آگے کہا والنوا،
وہ کون ہے جو چھوٹی سی گٹھلی سے اتنی بڑی کھجور پیدا کر دیتا ہے؟ فرمایا تمہیں دیتا ہوں، مفت میں نماز نہیں مانگ رہا، اتنا کچھ دے کے 2 سجدے ہی تو مانگے ہیں۔ آیا صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک ہم نوکری کرتے ہیں، تو تنخواہ ہمیں کسی کو 5,000، کسی کو 4,000، کسی کو 8، کسی کو 10، جو جس کی حیثیت۔ اب صبح 8 سے لے کر شام کوئی 12 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ مالک دیکھ لے بیٹھا ہوا، کہتا ہے او ہر نمک حرام، دیتا کیا ہے روز کا؟ 100 روپیہ، 200، 400، 800، 1000، لیکن ایک دن ذرا سی سستی تو سیدھا کہا تو بڑا ہڈ حرام ہے، بڑا نمک ہے، جب دیکھو بیٹھا ہے۔ حالانکہ جب دیکھو بیٹھا نہیں، کام کر رہا ہے، ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، چوکیدار دھوپ میں کھڑا ہے، لیکن مالک سانس نہیں لینے دیتا۔ وہ مالک فرما رہا ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ نہیں مانگا، آل دی، اولاد دی، آنکھ دی، کان دیے، سماعت دی، آنکھ دی، آنکھ کا نور دیا۔ تو گنتا جا، تو حساب کر، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر تک، گھر سے لے کر در تک، در سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر خزاں تک، خزاں سے لے کر بہار تک، ایک ایک نعمت، سانس باقی بھول جا، ایک سانس کی نعمت ہے کوئی جو تجھے سانس سا دے وے؟ سانس قیمتی شے ہے کہ نہیں؟ سادہ کیے آوے آوے نہ آوے، سانس جو پھر ایک سانس دیتا ہے، ایک سانس ہم جب لیتے ہیں نا، اب لے رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، جب سانس لیتے ہیں تو یہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یہ آکسیجن ہے، ہم زندہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ زندہ ہم کیوں ہیں؟ ہم باہر سے سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن لیتے ہیں، جب یہ سانس اندر ہم نے لیا اور اندر ہمارا جسم اتنا ستھرا ہے، اندر جب پھرا نا سانس تو پورے کا پورا سانس زہر سے بھر گیا۔ اب کیا بن گیا؟ لیا تھا تو زندگی تھی، اب آکسیجن تھی، اب نکلا جب واپس سانس باہر نکلا تو پھر کاربن ڈائی آکسائیڈ، یہ وہ زہر ہے کہ اگر بھر جائے تو بندے تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ اپنے ہی سانس سے فرمایا تو نے سانس لیا میری کائنات سے تو زندگی تھی، تیرے اندر پھرا اتنی کثافتیں ہیں، وہی زندگی موت میں بدل گئی۔ جب پھر وہ باہر نکلی، اگر یہ سانس اندر رک جاتا تو اسی سے مر جاتا، لیکن ہم نے ایک نعمت سانس دیا، دوسری نعمت سانس تو نے لیا، ایک سانس میں ڈبل نعمت، زندگی دے رہے ہیں، موت لے رہے ہیں۔ جب باہر نکلا، اگر یہ گھروں میں محلوں میں یہ سانس پھیل جاتا، بندے لوگ مر جاتے۔ اللہ نے پودے، درخت، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جوں ہی یہ زہر منہ سے باہر نکلے فوراً کھینچ لو، فوراً اپنے پتوں میں، اپنی ٹہنیوں میں، اپنی جڑوں میں جذب کر لو تاکہ میرا شاہکار مر نہ جائے۔ آپ نے غور فرمایا ایک سانس ہے، نعمتیں، پانی کا گلاس ہے، پیاس سے مرنے لگے، پی لیا، جان آ گئی۔
اگر یہی پانی اندر رک جائے پھر موت. اب قدرت کا کمال دیکھو، پہلے پلاتا ہے، پلا کے جلاتا ہے. اگر یہ پانی رک جائے زہر بن جائے گا، بندہ اسی سے مر جائے گا. اس نے پانی دیا تب نعمت، پھر بدن سے نکلا نعمت. عجب سلسلہ ہے. یہی فرمایا باقی تو بھول جا، بس اسی ایک سانس کا حساب کتاب رکھ. ہم نے دیا ہے لا نسألک رزقا. نماز منگیے، روٹی نہیں منگی. کی خیال ہے پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ تسکین قلب کے لیے وعدہ تو کیجئے، مجھے معلوم ہے تم سے نبھایا نہ جائے گا. جھوٹا ہی وعدہ کر لو، سانو پتہ ہے تواڈے کولوں آیا نہ جائے گا. وعدہ تو کر لو کہ پڑھیں گے. اور یہ ہے سیاست دانوں والا وعدہ، کریں گے اور پڑھیں. یہ گے اتنا لمبا ہوتا ہے. بجلی دیں گے، 5 سال گزر گئے نہیں آئے، اگلے گزر گئے پھر نہیں آئے، 60 سال گزر گئے. لیکن ہم نے اور آپ نے ایسا وعدہ نہیں کرنا. وعدہ کرنا ہے تو وعدہ کرو تو پکا کرو. کوشش کرنی ہے نا، ہمت کرنی ہے. انشاءاللہ تھوڑی تے اعتبار نہیں، انشاءاللہ تک گزور تے لگے. پڑھیں گے نماز بڑی ڈھلی انشاءاللہ. بہانے وہ کہتے ہیں کہ بندے کی نیت خراب ہو تو خوہ بدرا بہانہ بسیار. نیت وٹے تے کم سمے سٹے. او ندیے تو کیوں گھر لاؤں دیئے، اسی پیر جو نہیں پاؤنا نہ. اس معاملے میں آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی. اللہ فرما رہا ہے محبوب کو محبوب نماز پڑھ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا آرڈر کر. اور پھر میٹھے انداز سے کہا محبوب نماز کا کہا ہے، آپ سے روٹی نہیں مانگی. روٹی تو نحنو نرزقک والعاقبۃ للتقوی. فرمایا محبوب رزق تو ہم خود دینے والے ہیں، ہم کیوں مانگے کسی سے رزق. ہم پاک ہیں، ہم پاک ہیں. بس حکم یہ ہے نماز پڑھو. جتنے نبی آئے سب نبیوں نے نماز کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے. کہاں تھے؟ ماں کی گود میں تھے. جب لوگوں نے پتھر اٹھائے، کسی نے ہاتھ اٹھایا، بی بی مریم کو مارنے کے لیے دوڑے، تو بی بی نے کہا فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. آج میں کسی سے بولوں گی نہیں، میں چپ رہوں گی. انہوں نے کہا مکارہ کہیں کی، ایک تو ناجائز بیٹا گود میں، دوسری بہانے بناتی ہے، بولوں گی نہیں پھر کون بولے گا. بی بی نے انگلی اٹھائی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ. اس نے کہا وہ بولے گا جو کبھی نہیں بولتا، جو گود میں تھا چند گھنٹوں کا تھا یا دن کا، 2 دن کا تھا. فوراً بولا، کہا میری ماں کو نہ مارو، انی عبداللہ. یہی پوچھ رہے تھے نا کہ یہ کون ہے. اس نے کہا میرا تعارف میری ماں سے نہ پوچھو، ہم آپ بتائے دیتے ہیں، ہم خود بولے دیتے ہیں، ہم یہ گرہ خود کھولے دیتے ہیں. ہمارا تعارف انی عبداللہ آتانی الکتاب. ہم اللہ کے بندے ہیں،
اور بندے بھی عام نہیں، خاص۔ ہم رکھتے ہیں اللہ کی کتاب اپنے پاس، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ہم بندے ہیں رب کے خاص، کتاب ہے ہمارے پاس۔ اور کتاب کس کے پاس ہوتی ہے؟ جو خالی نبی نہیں رسول ہوتا ہے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا مُبَارَكًا، نبی برکتوں والا۔ اینما کنتو، جہاں بھی ہم رہیں، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ کہا ہمارے پیدا کرنے والے نے، جس نے اس حال میں ہمیں بلوایا، اس نے ہمیں آرڈر کیا ہے کیا؟ اوصانی بالصلاۃ، او مریم کی گود میں سانس لینے والے، نماز ضرور پڑھنا۔ آئے ہائے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ کب تک؟ کچھ لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور کچھ عرصہ آتا ہے کہتے ہیں ہون ساڑھے تے ختم ہو گئی ہے، ہون اساں کعبے چ پڑھنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ بیٹھے صدیق پورچ نے، نہیں سمجھ آئی؟ تے مرید، پیر بھی الو دا پٹھا تے مرید اس تو وڈا الو دا پٹھا۔ مرید کیا کہہ رہا ہے؟ ساڑھا پیر پہنچیا ہویا ہے، یہ پتہ نہیں گٹر اچ پہنچیا ہے، پتہ نہیں کتے پہنچے نہ۔ اب نبی کا جملہ سنا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ فرما رہے ہیں میرے رب نے مجھ نبی کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، اور آرڈر کیا ہے نماز پڑھنی۔ کب تک؟ ما دمت حیا، جب تک سانس کی ڈوری قائم ہے، تب تک، جب تک جیوں گا نماز